تو سب سے پہلے ہم آیت سے اب آیات دیکھیں گے، اور آیات میں دیکھیں گے کہ سب سے پہلے قرآن اور کتاب کا ڈفرنس کیا ہے، قرآن کیا ہے اور کتاب کیا ہے قرآن کی آیت میں۔ سورہ یونس 10 اس کی آیت 37، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی گھڑ لائے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ عربی میں آپ دیکھیں اس آیت میں قرآن بھی لکھا ہے اور کتاب بھی لکھا ہے، دو الفاظ آپ کو ایک ہی آیت میں نظر آئیں گے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ قرآن عربی میں نظر آ رہا ہے آپ کو، اور نیچے لکھا ہوا ہے وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، یہ کتاب کی تفصیل ہے، کتاب بھی لکھا ہوا ہے، ایک ہی آیت میں دونوں الفاظ ہیں۔ تو اب آپ اس کو دیکھیں کیسے سمجھیں گے، اس کو سمجھیں گے سمپل، اس کے معنی آپ کر دیں قرآن کے، اور کتاب کے بھی معنی کر دیں لکھائی، اور لکھائی دیکھیں اگر آپ کر دیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اب میں پڑھ رہا ہوں آیت وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ پڑھائی، یہ جو میں نے پڑھا، یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں میں، یا اس میں لکھا ہوا ہے قرآن میں، آیت پڑھ رہا ہوں نا میں، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ جو پڑھائی ہے، یہ جو میں نے پڑھائی کی، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور یہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ آپ سب کے ہاتھوں کے دونوں کے درمیان لکھا ہوا ہے نہیں لکھا ہوا ہے، آپ تصدیق کر لیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور اس کو پڑھنے کے بعد اس لکھائی کی جو لکھا ہوا ہے اس کی تفصیل ہو رہی ہے، لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کی طرف سے، اس پہ کوئی شک نہ کرے۔ تو یہ جو پڑھائی ہے، جو میں نے پڑھائی کی آیات کی، جو میں نے اس کو پڑھا، اس پڑھنے کا جو ری ایکشن ہے، یہ ایکشن یہ ہوتا ہے کہ اس لکھے ہوئے کو وہ تصدیق کر دیتا ہے۔ قرآن جو پڑھائی ہے وہ اس لکھائی کی تصدیق کرتا ہے جو اس کے ہاتھوں میں ہے، اور اس کتاب لکھے ہوئے کی ڈیٹیل کر دیتا ہے۔ اب بچہ جب اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کتاب کو، اگر وہ کتاب جو اس کو دی جاتی ہے اسکول میں، اس کتاب کے لکھے ہوئے کو پڑھایا جاتا ہے، بچہ اس کو سمجھ جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ذہن میں میموری میں آ جاتا ہے، اور جب سوال کیا جاتا ہے تو وہ جو پڑھا ہوتا ہے اس نے کتاب سے، اس کتاب کے مطابق وہ جواب دے دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کتاب کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ پڑھائی ایسی، یہ والی پڑھائی ایسی ہے کہ آپ سمجھے کوئی اور بنا سکے، کوئی نہیں بنا سکتا، یہ پڑھائی، اس کتاب کی پڑھائی، اس کو جب آپ پڑھیں گے یعنی قرآن کریں گے، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ، اور یہ جو پڑھائی ہے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا، وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، لیکن یہ تصدیق کر رہا ہے جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، آپ ویریفائی کر رہے ہیں، لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، ویریفائی کر رہے ہیں۔ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ، اور اس لکھے کی وہ ڈیٹیل ہو رہی ہے، اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے، کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں آ رہا ہے۔ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے اور اس پہ کوئی شک نہ کرے۔ تو اب آپ کو ایک ہی آیت میں یہ پتہ چل گیا ہے کہ کتاب اور پڑھائی میں جو ڈفرنس ہے، آلموسٹ سیم بات ہے لیکن لفظی معنی میں فرق ہے۔ پڑھائی جو ہے اللہ کی کتاب کی پڑھائی کو قرآن کہا گیا۔ تو آج یہ تو پہلا سٹیپ ہم نے قرآن سمجھ لیا، پڑھائی کرنے آئے ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں کتاب کی، اس کو جیسے ہی ہم نے پڑھا تو ہمیں پتہ چلا یہ تصدیق کر رہا ہے جو لکھا ہوا ہے قرآن، پڑھائی کرنے سے تصدیق ہو جاتی ہے اس لکھائی کی، اور پڑھائی کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، اس کی ڈیٹیل ہو جاتی ہے، ایکسپلینیشن ہو جاتی ہے۔